السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کی شایان شان ہیں، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جو زندگی کی تمام سہولتیں عطا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں اور جو ہماری پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ان گزارشات کو پوری توجہ کے ساتھ رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے اور عمل کی نیت سے سنیں۔ دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ ممکن ہے جس کو یہ بات پہنچائی جا رہی ہو وہ ہم سے زیادہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی مغفرت بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اللہ رب العزت پر توکل کرنا اور باطل والوں کو جھوٹا سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن عوف بن احمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انبار شہر سے نہروان والوں کی طرف جانے لگے تو مسافر بن عوف بن احمر نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس گڑی میں نہ چلیں، بلکہ جب دن چڑھے تو 3 گھڑیاں گزر جائیں پھر یہاں سے چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ اس گھڑی میں چلیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں آئیں گی اور سخت نقصان ہوگا، اور اگر آپ اس گھڑی میں سفر شروع کریں جو میں نے بتائی ہے، آپ کامیاب ہوں گے اور دشمن پر غلبہ پائیں گے اور آپ کو مقصد حاصل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نجومی تھا اور نہ ان کے بعد ہمارے ہاں اب تک کوئی تھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری اس گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، اگر میں حساب لگاؤں تو پتہ چلا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مانے گا وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ جس چیز کے جاننے کا تم نے دعویٰ کیا ہے اس کے جاننے کا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، اور کیا تم یہ بھی کہتے ہو کہ تم اس گھڑی کو بھی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والے کو نقصان ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مان لے گا اسے تو ناگواریوں اور پریشانیوں کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور جو تمہاری اس بات کو مان لے گا وہ تو اپنے رب اللہ تعالیٰ جل شانہ کو چھوڑ کر اپنا ہر کام تمہارے سپرد کر دے گا، کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم وہ گھڑی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والا ہر شر اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ لہذا اس بات پر جو ایمان لائے گا مجھے اس کے بارے میں یہی خطرہ ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا مقابل اور ہمسر بنا لے۔ اے اللہ، اچھا اور برا گمان وہی ہے جو تو نے مقدر فرمایا، اور خیر وہی ہے جو تو عطا فرمائے، اور تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اے مسافر، ہم تجھے جھٹلاتے ہیں، لہذا ہم تیری مخالفت کریں گے اور ہم اسی گھڑی میں سفر شروع کریں گے جس میں سفر کرنے سے تو منع کر رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، ان ستاروں کا علم سیکھنے سے بچو، البتہ ستاروں کا صرف اتنا علم سیکھو جس سے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستہ معلوم ہو سکے۔ نجومی تو کافر کی طرح ہے اور کافر جہنم میں جائے گا۔ پھر مسافر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ خبر ملی کہ تو ستاروں کو دیکھ کر ان کے مطابق عمل کرتا ہے تو جب تک تو زندہ رہا
اور میں زندہ رہا اس وقت تک میں تجھے قید میں رکھوں گا، اور جب تک میری خلافت رہے گی تجھے وظیفہ نہیں دوں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گھڑی میں سفر شروع کیا جس سے مسافر نے منع کیا تھا، اور جا کر نہروان والوں پر غلبہ پا کر انہیں قتل کر دیا۔ پھر فرمایا اگر ہم اس گھڑی میں سفر شروع کرتے جس کا مسافر کہہ رہا تھا، اور پھر ہم کامیاب ہوتے اور دشمن پر غالب آتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ نجومی نے جس گھڑی میں سفر شروع کرنے کو کہا تھا اس گھڑی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سفر شروع کیا تھا، اس وجہ سے دشمن پر غالب آ گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی نجومی نہیں تھا، اور ان کے بعد ہمارے ہاں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسریٰ اور قیصر کے ملکوں پر اور دوسرے ملکوں پر ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اے لوگو، اللہ پر توکل کرو اور اسی پر اعتماد کرو، کیونکہ اللہ رب العزت جس کے کام بنائے گا اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر! کیسے ایمان افروز بیان فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور واقعی یہ عظیم لوگ تھے، دنیا میں رب تعالیٰ جل شانہ کی تابعداری کو اپنی جان اپنی زندگی سمجھتے تھے۔ اگر ہم بھی رب تعالیٰ جل شانہ کے فرمان کو اپنی جان بنائیں گے، اپنی زندگی بنائیں گے اور اسی کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے تو اللہ رب العزت ناکامی کی جگہوں سے بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور ہر اس جگہ سے جس پہ ہمیں گمان بھی نہیں ہے وہاں سے ہمارے لیے راستہ نکالیں گے۔ آج ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ پر توکل کو مضبوط کیا جائے، رب تعالیٰ جل شانہ پر بھروسے کو بنایا جائے۔ اب یہ بھروسہ اور رب تعالیٰ جل شانہ پر توکل محنت طلب ہے، یہ آسانی سے نہیں ملے گا، اور اس کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ کی صفات کا تذکرہ کرنا اور سننا اور دوسروں کو اس کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ پر بھروسے اور یقین کو بنانے کی تلقین کریں، ان کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ پر بھروسہ اور یقین کو بنانے کی محنت میں لگائیں۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ رب تعالیٰ جل شانہ پر یقین اور بھروسہ بن گیا تو دنیا اور آخرت کے مسائل بھی رب تعالیٰ جل شانہ حل فرما دیں گے، اور پریشانیوں کو دور فرما کر کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔